دوستوں، قرآن کی ٹارگٹ آڈینس حکمران ہے۔ قرآن در حقیقت حکمرانی کا ایک مینول ہے جو کہ عربی زبان میں ہے، لیکن اسلام کا دارالحکومت عرب نہیں رہا اور نہ ہی حکومت چلانے والے عربی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیپٹل مدینہ سے ہٹا کر کوفہ لے جایا گیا، اور یوں وہ ہزاروں لاکھوں افراد جن کو ہمارے پیارے نبی نے ٹرین کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، جنہوں نے اس اسلامی ریاست کے لیے ہجرت کی، خون بہایا، پیسہ دیا، ان کو اسلامی ریاست کے اقتدار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ 120 ہجری کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا جو کہ خالصتاً ایرانیوں کی وجہ سے قائم ہوا تھا، اس دور میں قرآنی تعلیمات کو ایرانیوں نے اپنے ایرانی عقائدوں سے بدلنا شروع کر دیا، اور اس طرح قرآن جو کہ حکمرانی کا مینول ہے، جس کے زیادہ تر احکامات حکمرانوں کے لیے، ان سب احکامات کو حکمرانوں سے ہٹا کر شہریوں پر ڈالنا شروع کر دیا گیا، اور اس طرح اس کو شہریوں کے لیے بادشاہوں کی غلامی کا ایک مینول بنا دیا گیا۔ اور یوں 1300 سال لگ بھگ اسلام کے نام پر ایران سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں نے حکومت کی، اور ایرانیوں کی اس دور حکومت میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عرب کے عربیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ پاؤں میں چپل تک نہ تھی جب تک تیل نہ نکلا تھا۔ قرآن کی تعلیمات اور احکامات جو کہ حکمرانوں کے لیے تھیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ زمین پر خدا کی حکومت قائم ہو، حکمرانی خدا کی قائم ہو، اس کو ایک خاص خون سے بدل دیا گیا کہ خاص خون کی حکمرانی ہوگی، اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہم آج بھی پڑھتے ہیں قرآن میں کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کی حاکمیت یا خدا کی حکومت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیے، خدا نے اپنے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا، اپنی شخصیت کیا ہے، اس کی وہ کیا ہے، کیسا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بتایا۔ اللہ نے ہمیں فقط اپنی صفات، اپنے ایٹریبیوٹس بتائیں۔ تو خدا کی حکومت یا خدا کی حاکمیت میں سے خدا کی جگہ اگر ہم وہ چیز کو ریپلیس کر دیں جو اللہ نے ہمیں اپنے نام پر بتائی ہے، یعنی کہ صفات خداوندی، خدا کی صفات، ایٹریبیوٹس آف گاڈ، تو خدا کی حکمرانی سے مراد ہوگی خدا کی صفات کی حکمرانی یا خدا کی صفات کی حکومت۔ اور قرآن کے حساب سے خدا کی صفات وہ ہیں جو کہ ہر انسان کو اپنے کردار کے اندر لے کر آنی ہے۔ تو اگر حکمران خدا کی صفات پر چلنے والا ہوا تو ہو جائے گی نا وہاں خدا کی حکومت قائم، اس مومن حکمران کے ذریعے سے۔ لیکن ایرانی بادشاہوں نے خدا کی حکومت اور حکمرانی کو خدا کی پرستش سے بدل دیا، اور خود کو خطاب دلوایا ذل الہی کا، یعنی کہ زمین پر خدا کا سایہ، اور اس طریقے سے قرآن کو شہریوں کے لیے غلامی کا مینول بنا دیا، اور اس کا استعمال فقط ناظرہ کی حد تک بنا دیا گیا کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور یہ ڈکلیئر کرا دیا گیا کہ قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھ سکتے، کوئی انسان اس کو خود سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن تو شہریوں کو، تمام انسانوں کو غلامی سے آزاد کرانے آیا تھا، لیکن قرآن سے دوری کا نتیجہ دیکھیں کہ ان 1300 سالوں میں بادشاہت کے خلاف کتنے عوامی انقلاب آئے، ان فرعونوں کے خلاف کتنے موسیٰ پیدا ہوئے۔ پیدا تو ہوتے آئے ہیں مگر مار دیے جاتے ہیں یا زندان میں ڈال دیے جاتے ہیں، کیونکہ غلام عوام ڈرپوک ہوتی ہے جن کی گھٹیوں میں ہزاروں سال سے غلامی پلائی جا رہی ہو۔ ان کو فرعونوں کے خلاف کھڑا ہونا نہیں آتا، ان کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلامی سے آزاد بھی ہو سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام دن رات محنت کر کے صرف اتنا ہی کما پاتے ہیں، اتنا ہی حاصل کر پاتے ہیں کہ بس راشن ڈل جائے یا بل بھر جائیں۔ اور اب تو عوام اس سے بھی چلے گئے، یا تو راشن ڈال لیں یا بل بھر دیں، اور ان کی محنت کی اصل ملائی حکمران اور ارباب اختیار کھا جاتے ہیں۔ اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کے آیاتوں کو اس طرح پیش کیا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یوں عوام کا دھیان بادشاہوں سے ہٹا کر خارجی خدا پر لگا دیا گیا۔ اب جب رزق اللہ کے ہاتھ میں یہ عوام نے مان لیا تو پھر خدا کی پرستش کے دروازے کھل گئے، اور یوں تقدیر اور قسمت کے کھیل رچائے گئے، جس کو مذہب کا نام دیا گیا، اور اس پوری عمارت کی حکمرانی مولوی حضرات نے خود لے لی۔ اس طرح سے 2 حکومتیں وجود میں آ گئیں، اور دونوں حکمرانوں کی چاندی ہوتی گئی۔ لیکن اگر آپ قرآن پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، لیکن یہ ذمہ داری تو اللہ نے خود ڈیلیگیٹ کر دی آدم کو، یعنی کہ اس انسان کو جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، زمین کی حکمرانی عطا کی۔ اس حکمران نے رزق پیدا نہیں کرنا، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے، اس نے صرف رزق کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی عوام میں، بہتی ہوئی نہروں کی طرح، جسم میں بہتے ہوئے خون کی طرح۔ جس طرح جسم کے کسی حصے کو اگر خون نہ پہنچے تو مفلوج ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ریسورسز عوام تک نہیں پہنچیں گی یا کسی پرٹیکولر طبقے کو نہیں پہنچے گی تو وہ حصہ نیچے جاتا چلا جائے گا۔ اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے۔
اسی کو عربی میں فساد کہتے ہیں، اور یہی وہ سوال تھا جو ملائکہ نے آدم کی خلافت پر کیا تھا کہ اگر اس کو خلیفہ بنا دیا تو یہ تو فساد کرے گا۔ قرآن میں فساد کا لفظ حکمرانوں کے لیے آیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایرانی بادشاہوں نے ہر حکم اپنے اوپر سے ہٹا کر عوام پر لگا دیا، تو انقلاب کے لیے اٹھنے والی آوازوں اور تحریکوں کو فساد کا نام دے دیا گیا۔ فساد کے معنی ہوتے ہیں کسی بہترین تناسب کو، کسی ایکولیبریم کو خراب کر دینا۔ اس کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے حسن، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنے بہترین تناسب میں ہونا۔ کائنات کا حسن ہے کہ کائنات میں ونس ہے، کائنات میں ہر جگہ خدا کی توحید اور وحدانیت قائم ہے، اللہ کی رحمت اور برکت ہر شے پر ہوتی ہے۔ ایک شیر کے اندر شکار کرنے کی جو صلاحیت ہوگی ویسی ہی صلاحیت دوسرے شیر کے اندر بھی ہوگی۔ فطرت میں ہر جگہ ونس ہے، ہر چیز میں وحدانیت ہے، لیکن جب انسان خلیفہ بنا تو اس نے انسانی معاشرے سے ونس ختم کر دی، خدا کی وحدانیت اور توحید کو ختم کر کے اپنی حکمرانی کے بل پر فساد قائم کر دیا، اور یوں انسانوں میں طبقات بننا شروع ہو گئے۔ ایک طبقہ بن گیا حکمرانوں کا، ایک طبقہ بن گیا امیروں کا، ایک طبقہ بن گیا غریب اور مڈل کلاس کا، اور یوں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حسن کو حکمرانوں نے فساد میں بدل دیا۔ اور فساد کا لازمی نتیجہ ہے خون ریزی ہونا، لیکن اس خون ریزی کو روکنے کے لیے فرعونوں نے اپنے ساتھ حامان کو ملایا، مذہبی پیشواؤں کو ملایا، جنہوں نے اس فساد کی وجہ خدا کی تقدیر کو بنا دیا، اور یوں بادشاہوں نے عوام کے جسموں کو زنجیریں ڈالی اور مذہبی پیشواؤں نے انسان کی روحوں کو قید کر دیا، سوچنے سمجھنے کے تمام دروازوں پر تالے ڈال دیے، اور یوں عوام کو کہا دنیا پلید ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، سائنس ہو، ترقی ہو یا کوئی بھی پروگریس ہو، ان سب سے نفرت پیدا کی گئی، اور ان مسائل کا حل بتایا ایک آنے والے کا تصور، وہی تصور جو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر نبی نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، مگر ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، مگر پھر بھی بادشاہوں نے مولویوں کی مدد سے قرآنی تعلیمات کو مس کرتے ہوئے وہی پرانا نظریہ لے کر آ گئے اور اس کو بدل دیا۔ امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس طرح کی نظریات انہوں نے دینا شروع کر دیے جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری کڑی ہے نبوت کی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی سے میں بات نہیں کروں گا، ہاں مگر یہ قرآن ہمیشہ ویسا ہی رہے گا جیسا میں نے اپنے پیارے نبی پر اتارا۔ قرآن کی آیت نفسیاتی طور پہ، سائیکولوجیکلی طور پہ کتنا اسٹرانگ امپیکٹ ڈال سکتی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی نہیں آنے والا، جو کچھ بھی ہے میں نہیں کرنا ہے، ہم نہیں کرنا ہے، تو لا محالہ آپ سب کو اٹھنا پڑے گا، کیونکہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں ایک بات اور کہی کہ قرآن محفوظ رہے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے تم نے کرنا ہے، اور کس کے ذریعے سے کرنا ہے وہ ہے قرآن شریف۔ قرآن کی تعلیمات پہ چلو گے تو تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، غلامی کی زنجیریں کٹنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستوں، جس دن بھی مسلمان خالصتاً قرآن پکڑ کر اپنے اوپر بھروسہ کر کر اٹھ کھڑے ہوئے تو کوئی فرعون، کوئی حمان آپ کو زنجیریں نہیں ڈال سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ شکریہ۔